اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان. سلام پاکستان کے چینل پہ. 28 سپٹمبر 2025 کو انڈیا اور پاکستان کا بڑا ٹاکرا، بڑا میچ. ایک بار پھر آمنے اور سامنے، کون ایشیا کپ اٹھائے گا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو 14 سپٹمبر کو میچ ہوا انڈیا پاکستان کا، پاکستان ہار گیا، لیکن وہ ڈے تھا سنڈے کا. پھر 21 سپٹمبر کو میچ دوبارہ انڈیا پاکستان کا ہوا، پاکستان ہار گیا، وہ ڈے بھی سنڈے کا تھا. اب آ رہا ہے 28 سپٹمبر، پھر اس میں وہ ڈے سنڈے کا ہے، تو کیا اب پھر کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پاکستان اور انڈیا کے اگر ہم ٹیسٹ میچز کو دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے. اگر ہم او ڈی آئی میچز کو دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے. تو یہ T20 میں کیوں پاکستان انڈیا سے ہار جاتا ہے؟ 15 میچ ہوئے ہیں اب تک، جس میں 12 میچ انڈیا جیت چکا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ بات یہ ہے، ظاہر ہے میں نالج آف جفر کو بھی دیکھتا ہوں، اسٹرالوجی کو بھی دیکھتا ہوں، نالج آف ساتھ پہ بہت زیادہ نظر رکھتا ہوں جب یہ کھیل کے میدان ہو. بات یہ ہے کہ دبئی میں یہ میچ ہے اور تیسرا میچ بھی دبئی میں. دبئی جو ہے وہ جوپیٹر کا مالک ہے، انڈیا الف کے حوالے سے وہ ایریس کا مالک ہے. اور جو کیا کہتے ہیں سنڈے کا دن جو ہے سورج کی ساتھ، وہ ایریس کو فائدہ دیتی ہے انڈیا کو، جوپیٹر انڈیا کو فائدہ دیتا ہے. پاکستان نیم کے اعتبار سے برج سملا کنیا راشی ورگوں میں ہے، انڈیا نیم کے حوالے سے ایریس میں ہے، برج حمل میخ راشی میں ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے کا تقریباً میچ ہوتا ہے، اور یہ میچ شروع جو ہوتا ہے 6:30 بجے دبئی میں. اب اس وقت جو سات شروع ہوتی ہے وہ جوپیٹر کی ہے، پھر اس کے بعد مارس کی ہے، پھر سن کی ہے. یہ تینوں ساتیں جو ہیں انڈیا کو فائدہ دیتی ہیں. اگر یہی میچ صبح 10 بجے شروع ہو اور 10 11 12 1 2 بجے تک جائے تو پھر تو پاکستان جیتے. یہ ساری ایک پلاننگ ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں انڈیا اسٹرالوجی کو بہت سمجھتا ہے. یہ وہی ٹائم سنڈے رکھا جاتا ہے، دن فائدہ دیتا ہے انڈیا کو، گراؤنڈ فائدہ دیتی ہے انڈیا کو. جو 3 گھنٹے ہیں وہ انڈیا کو زیادہ بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں سٹارز میں، اور 1 گھنٹہ ہی پاکستان کو ہوتا ہے. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، سیم جو ہمارے کھلاڑی ہیں، سائم ایوب آؤٹ ہو جاتا ہے اور سارے کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا انہیں بلہ گھمانا نہیں آتا ہے. سٹارز کا بھی تعلق ہے. یہ چیزیں ہیں. انڈیا بگ 3 میں ہے، انڈیا الف سے آئی، آسٹریلیا الف سے، انگلینڈ الف سے. تو ساری جو چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سیٹ ہو جاتی ہیں. اب کیا بات ہے، اب انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے پاکستان کا، اس میں نہ بابر اعظم ہے نہ محمد رضوان ہے. بھائی وہ ایک سینئر پلیئرز ہیں. جنگل میں جب ببر شیر نہیں ہوگا، ایک لائن نہیں ہوگا تو جنگل نہیں ہوتا ہے. بابر اعظم کنگ ہے، کنگ اعظم. بس اب خود ہی سمجھیں، مجھے جو زیادہ نہیں سمجھ آ رہی، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار اتنا اہم میچ ہے، انڈیا کے سینئرز سارے پلیئرز ہیں، ہمارے سینئر پلیئرز کو باہر بٹھا دیا ہے. کیا سچن ٹنڈولکر پہ برا ٹائم نہیں آیا تھا؟ کیا وراٹ کوہلی پہ نہیں آیا تھا؟ کیا انضمام الحق پہ نہیں آیا تھا؟ اگر وہ بابر اور رضوان کچھ رن نہیں نکال رہے تھے تو کیا جب ان کا اچھا ٹائم آئے نا باہر نکال. خیر چھوڑیں، بات لمبی ہو جاتی ہے. اور اب ہونا کیا ہے، دیکھیں، ادھر سے سلمان علی آغا پاکستان کا کیپٹن، ادھر سے سوریا کمار یادو انڈیا کا کپتان. ٹاس دبئی کے ٹائم کے مطابق 5 سے 6 کے اندر ہوگا، لیکن وہ 7 جو ہے وہ سیٹرن کی ہے، زحل کی ہے، شنی کی ہے. تو سوریا ایس میں ہے، سلمان ایس میں ہے، تو ٹاس کوئی بھی لے جا سکتا ہے، چانس ہے پاکستان. اب چاہے پاکستان کی بیٹنگ پہلے آئے تو چاہے پاکستان کی بیٹنگ بعد میں آئے، مسئلہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے انڈیا کو مل رہے ہیں.
अकॉर्डिंग टू स्टार्स। तो घंटा एक रहता है, वो वीनस के साथ है, 5 घंटे पे मैच जाता नहीं है, चला भी जाए तो मरकरी के वो 2 घंटे या 1.5 घंटा पाकिस्तान ने क्या कर लेना उसमें। 3 घंटे स्टार्स में वो इंडिया मजबूत हो जाता है। तो खैर कभी ये मैच सुबह शुरू हो जाए T20 तो बताएंगे फिर कैसे जीतते हैं, लेकिन अब पेशन गोई तो जाहिर है करनी है, जीतना किसने है। देखें, जो समझ आ रही है, सबको पता है इंडिया फेवरेट है। स्टार्स में भी ये नजर आ रहा है कि इंडिया फेवरेट है। टैरो कार्ड्स में मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, उसमें इंडिया फेवरेट नजर आ रहा है। और पाकिस्तान बिल्कुल मुकाबला करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्टार्स पोजीशन में मुझे इंडिया और टैरो कार्ड में मुझे इंडिया समझ में आता है। मेरी पेशन कोई गलत होनी चाहिए, मैं चाहता हूं मेरा मुल्क पाकिस्तान जीते, लेकिन हमने स्टार्स को भी देखना है। दुआएं हम जरूर करेंगे, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ। अब ये भी है साथ साथ कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, आज के दौर में अगर हम इमरान खान को भेज दें 20 साल का करके, जहीर अब्बास साहब को 20 साल का करके भेज दें, शोएब अख्तर को भेज दें, वकार यूनुस को भेज दें, वसीम अकरम को भेज दें, इंजमाम उल हक को भेज दें, ये 20 साल के हैं, ये प्लेयर बन गए हैं, तो वो पीसीबी कहेगी जनाब सिफारिश, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्शन देखनी चाहिए, पर्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये तनकीद करना हमारा राइट है। हम सारे यानी कि मैच वो टीम हमारी पाकिस्तान की खेलती है, लेकिन हमारे दिल उनके साथ जुड़े होते हैं। पूरी कौम सोचती ही हुआ क्या है, लेजेंड्स लाएं, लेजेंड्स प्लेयर्स लाएं। खैर अल्लाह खैर करेगा। मैं ये समझता हूं कि हमारी पाकिस्तानियों की जनाब दुआएं और बांग्लादेश की दुआएं भी पाकिस्तानियों के साथ है कि जो पाकिस्तान कप उठाए। वो हुन ते जनाब 2-2 मुल्कां दी दुआवां हो गई हैं ताड़े नाल। मैं इस वक्त बांग्लादेश में हूं, ढाका में। यहाँ की जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो लाइक कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कप उठाना चाहिए। और हम अब दुआओं से ही ले जा सकते हैं आगे। अब पीसीबी कब तक दुआओं के सहारे हमें चलाएगी? प्लेयर्स भी चला लो, नाल ले आए। खैर कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी सलाम पाकिस्तान के चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान जीते, लेकिन सितारों में और टैरो कार्ड्स में नॉलेज ऑफ जफर और नॉलेज ऑफ साथ में इंडिया आगे जा रहा है। और एक पेशन कोई दे देता हूँ, वो ये है कि आइंदा आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान की सुलह भी हो जाएगी, इंडिया अमेरिका की भी हो जाएगी खित्ते में। ये ऐसा कुछ देख रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। ये सितारों में बता रहा हूँ। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।